السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج یوم میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ راہی شہابی ایک بہت بڑے شاعر ہوئے اور انہوں نے ایک نظم کہی تھی، بڑی پیاری نظم ہے کہ محمد آئے تو کیوں آئے اور کیا پیغام لے کر کے آئے۔ اس سوال کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں راہی شہابی نے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نظم کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سونے والوں کو اٹھانے کے لیے آپ آئے، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آپ آئے، راز وحدت کا بتانے کے لیے آپ آئے، قصر الہات گرانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ اور کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا، جس پہ برسی نہ ہو رحمت کوئی ایسا نہ رہا، کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا، جس پہ برسی نہ ہو رحمت کوئی ایسا نہ رہا، آپ جس دشت سے گزرے کوئی پیاسا نہ رہا، آپ جس راہ سے گزرے کوئی کانٹا نہ رہا، پھول ہی پھول کھلانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ اور آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے، ظلم اور جبر و ستم جور کے دھارے بدلے، جتنے فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے، کم نصیبوں کے مقدر کے ستارے بدلے، ان کو سینے سے لگانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ اور حشر برپا ہوا دنیا کے ستم رانوں میں، حشر برپا ہوا دنیا کے ستم رانوں میں، کھلبلی مچ گئی فرعونوں کے ایوانوں میں، زلزلے آ گئے نمرودوں کے کاشانوں میں، ظلمتیں کانپ اٹھی سارے سیاہ خانوں میں، ہر اندھیرے کو مٹانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ اور وہی مزدور جسے سارا زمانہ ٹھکرائے، وہی مزدور جسے سارا زمانہ ٹھکرائے، اہل زر جس پہ ستم ڈھائیں رلائیں تڑپائیں، اسی مزدور کی خوش بختی کے پرچم لہرائے، اس سے بھی پہلے کہ خشک اس کا پسینہ ہو پائے، اس کا حق اس کو دلانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ یہ بڑی خوبصورت نظم ہے، رسول پاک آئے تو کیوں آئے اور وہ کیا پیغام لے کر کے آئے۔ اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس کو منانا چاہیے؟ رسول پاک کا میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس بیٹی کو نبی کے صدقے میں عزتیں ملی ہیں۔ اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس بیٹی کو زندہ دفن کرنے پر مانا جاتا تھا کہ جی بلائیں ٹل جاتی ہیں اگر زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ مذہبی لوگ جن کی ذمہ داری رہنمائی کرنا تھی، جن کی ذمہ داری یہ بتانا تھی کہ بیٹیاں عزت کے لائق ہوتی ہیں، انہوں نے یہ بھرم پھیلا دیا تھا معاشرے میں کہ جب بیٹی کو دفن کرو گے تب تمہارے سر سے بلائیں ٹلیں گی۔ اور پھر اس مذہبی رسم کو پوری شان و شوکت کے ساتھ میں ادا کیا جاتا تھا، اور ایک ماں کے کلیجے کو زمین کی نذر کر دیا جاتا تھا، اور وہ زمین کی نذر کرنے والا کوئی دشمن نہیں ہوتا تھا بلکہ اس بیٹی کا اپنا باپ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ مانا جاتا تھا اس معاشرے میں کہ اگر آپ ایک جوان بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اگر ایک بچی کو زندہ درگور کرتے ہیں تو ساری بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ایسے باپ کو جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، دفن کرتا تھا، اس باپ کو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بڑا سفاک باپ ہے، یہ بڑا بے رحم باپ ہے، بلکہ لوگ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے نظر آتے تھے، اس کو گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے کہ اس سال کی مصیبتیں ان کی بیٹی کی وجہ سے ٹلی ہیں کیونکہ انہوں نے دفن کیا ہے اپنی بیٹی کو۔ تو ذرا سوچئے کہ اس معاشرے میں کہ جس سماج میں بیٹی کو دفن کرنا باعث ثواب سمجھا جاتا ہو، بلاؤں کو ٹلنے کی وجہ سمجھا جاتا تو اس معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس نومولود بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تو اس کے والدین کیا جواب دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک ماں کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہوگا جب اس کی بیٹی کو اس کا شوہر لے کر کے قبرستان کی طرف جاتا ہوگا۔ آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کو دفن کیا جاتا
جاتا تھا وہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جس گھر میں بیٹی پیدا فرماتا ہے اور وہ اگر بیٹی کی صحیح تربیت کرے، بیٹی کو اگر پال پوس کر کے بڑا کرے، اس کو پڑھائے لکھائے آگے بڑھائے، تو اللہ رب العزت اس بیٹی کو اس باپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا، والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمائے تو وہی لوگ جو بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے اپنی باہیں پھیلانے لگے کہ کاش ہمیں معاشرے کی کوئی بیٹی مل جائے تاکہ ہم اس کی بھی تربیت کر سکیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ مہربان زیادہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو اکثر تبدیل فرما دیا کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے اب بیٹیوں کو پالنے کی خواہشیں کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے بلکہ حضور کا اپنا عمل یہ ہے کہ جناب سیدہ کائنات مخدومہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھیں تو روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر کے اپنی شہزادی کا استقبال کرتے تھے، بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو بتایا کہ لوگوں بیٹیوں کو بیٹوں سے کمتر نہ سمجھنا، بلکہ کائنات کی تمام شانیں جس نبی پر قربان ہیں وہ نبی بھی اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، وہ عزتیں دیتے ہیں، وہ عظمتیں دیتے ہیں، دنیا کو یہ سکھاتے ہیں کہ لوگوں تم بیٹیوں کو دفن کرتے تھے لیکن لوگوں دیکھو کہ جو سید الانبیاء ہے وہ اپنی بیٹی کا ایسا استقبال کرتے ہیں تاکہ دنیا کے بیٹیوں کو عزت ملے۔ اور رسول پاک نے اپنی بیٹی کی عزت جو ہے سب کے سامنے کر کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کی عظمت واضح فرما دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے، نہ صرف استقبال کرتے تھے، جناب عائشہ فرماتی ہیں فاجلسہا فی مجلسہ، حضور جہاں بیٹھے ہوتے تھے اپنی فاطمہ کو وہیں پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل رہا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل رہا کہ جناب فاطمہ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھاتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیے آپ کو ملے گا کہ جب حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے صحابہ لے کے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی کو پیش کیا گیا تو اس بیٹی کے دماغ میں بہت سارے سوالات تھے کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر سے یہ سوال پوچھوں گی، وہ سوال پوچھوں گی، بہت سارے سوالات اس کے دماغ میں تھے اور وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ سے زبان درازی کرے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اس کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی کالی کملی اور وہ کملی کہ جس کی قسمیں اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر رسول پاک اٹھے، اس چادر کو رسول پاک نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے اور آپ کی یہ چادر اتنی شانوں والی ہے، اتنی عظمت والی ہے۔ رسول پاک کا جواب سنیے اور مچلیے اور دنیا کی ساری بیٹیوں کو یہ بتائیے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ سلمان بیٹی کافر کی صحیح لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ جب سے رسول پاک نے یہ خوبصورت جملے ارشاد فرمائے ہیں، قسم خدا کی دنیا کی بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو بیٹیوں کو تو حضور کا میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ آقا کے صدقے میں ان بیٹیوں کو عزتیں ملی ہیں۔ بیویوں کو حضور کا میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ یہ بیویاں بیچی جاتی تھیں، یہ بیویاں استعمال کا سامان سمجھی جاتی تھیں، ان بیویوں کو پھر وہ عزتیں ملی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو تم خود پہنو وہی اپنی عورت کو پہناؤ، جیسا تم خود پسند کرتے ہو ویسا اپنی بیوی کے لیے پسند کرو، جیسا تم کھانا پسند کرتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کے لیے کھانا پسند کرو۔ ماؤں کو حضور کا میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ وہ جنت جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے اس جنت کو کھینچ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں جنت چاہیے تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماؤں کو تو اس لیے حضور کا میلاد منانا چاہیے، ارے باپ کو تو اس لیے نبی کا میلاد منانا چاہیے کہ یہ باپ جس کو جوان بیٹے ستایا کرتے تھے، اس کے معاملات کو توجہ نہیں دیتے تھے، اس کی فیلنگز، اس کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ لوگوں صرف
ये ना समझ लेना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बल्कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो इसी बाप को राज़ी रखना होगा। अगर बाप नाराज़ हैं तो जन्नत में कदम नहीं रख सकते। उस बाप को भी हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए कि जिसको रसूल अल्लाह ने ये इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। उस मजदूर को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए कि जिस मजदूर के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। उस मजदूर को भी नबी का मिलाद मनाना चाहिए, क्योंकि लेबर राइट्स की पहली आवाज़ जो कायनात में गूंजी थी वो नबी की आवाज़ थी। और न सिर्फ आवाज़ थी बल्कि रसूल अल्लाह ने जब कवानीन बनाए हैं तो मजदूरों के अलग से हुकूक तय किए हैं। उस यतीम को रसूल अल्लाह का मिलाद मनाना चाहिए कि जिस यतीम की फजीलत के बारे में ये फरमाया कि लोगों, जो जिस घर में यतीम की परवरिश होती है उस घर में अल्लाह की रहमत होती है। क़यामत के दिन वो शख्स मेरे बहुत करीब होगा जो यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखता है। और जिस घर में यतीम की परवरिश होती है उस बेवा को रसूल अल्लाह का मिलाद इसलिए मनाना चाहिए कि रसूल अल्लाह ने बेवाओं से शादियां करके दुनिया को ये बताया कि लोगों, ये बेवाएं मनहूस नहीं होती, बल्कि ये इतनी अजमत वाली होती हैं कि सरदार अंबिया भी अगर शादी करना चाहें तो बेवाओं से कर सकते हैं। और फिर बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, लेकिन रसूल अल्लाह ने बेवाओं को फिर वो इज्जतें और अजमतें अता फरमाई। इसलिए समाज का हर तबका जब आप पढ़ेंगे तो चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, मोहताज हो, किसी भी तबके का इंसान हो, किसी भी रंग का इंसान हो, काले रंग के लोगों को तो हुजूर का मिलाद इसलिए मनाना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं काले रंग के लोगों को जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, मेरे आका ने फरमाया कि काले हबशी गुलाम हजरत बिलाल, जिनके अंदर अजान पढ़ने की सबसे शानदार सलाहियत मौजूद है और उनकी आवाज़ सबसे शानदार और ज़बरदस्त है, तो अजान पढ़ने वाला कोई और नहीं होगा, काबे की छत पे चढ़ने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि वही बिलाल के जिसको लोग कमतर समझते थे, जिसको जलील समझा जाता था, जो उस समाज के पिछड़े वर्ग से आते थे। रसूल पाक ने उसी बिलाल को फिर काबे की छत पे चढ़ा के दुनिया के सामने ये वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि लोगों, अब वो दिन ख़त्म हो गए जो गरीबी के थे, अब वो दिन ख़त्म हो गए कि किसी को काले रंग की वजह से जलील समझा जाता था। अब हालात बदल चुके हैं, अब इनकलाब आ चुका है, अब तब्दीली आ चुकी है। काले रंग की वजह से किसी को जलील नहीं समझा जाएगा, बल्कि अगर किसी के अंदर सलाहियत है, एबिलिटी है, तो उस एबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए उसकी ज़ात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसकी जो सलाहियत है उस सलाहियत के मुताबिक उसको इज्जतें मिलेंगी। और जनाब बिलाल हबशी फिर काबे की छत पे चढ़ करके अजान भी पढ़ते हैं और फिर दुनिया उनको सैयदी का खिताब भी देती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने हज़रत बिलाल हबशी के विसाल के मौके पर ये तारीख़ी जुमले कहे थे कि लोगों, हमारे दरमियान से हमारा सरदार जाता रहा, तो ये इज़्ज़तें काले रंग के लोगों को हुजूर ने अता फरमाई। तो काले रंग के लोगों को इसलिए हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समाज के हर तबके को इज्जतें अता फरमाई, उनके हुकूक अता फरमाए। रसूल पाक ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, आज चाहे जिस भी आज़ादी की बात हो रही हो, आज चाहे जिस भी अधिकारों की बात हो रही हो, जितने भी हुकूक की बात हो रही है, ये सब मेरे आका के दिए हुए हुकूक हैं, जिनको ट्रांसलेट करके आज की नई दुनिया अलग अलग टेक्निकल वर्ड से जो है वो जान रही है, पहचान रही है। उनको उनका एग्जिस्टेंस नए नए अल्फाज के साथ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद रखने वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हर माशरे के तबके को और माशरे के हर फर्द को नबी का मिलाद इसलिए मनाना चाहिए कि हुजूर की रहमत का साया सब पर है। और तमाम लोगों को आज के इस खूबसूरत और मुबारक दिन के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन की बरकत से हमें हमारे घर वालों को तमाम बलाओं से, मुसीबतों से महफूज रखे, तमाम फितनों से महफूज रखे, हमारे अकायद अहले सुन्नत वल जमाअत के अकायद पर हों, हमारी नस्लें इसी अकीदे पर बाकी रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बरकतें अता फरमाए, आज के मीलाद की बहुत सारी बरकतें अता फरमाए हमारे देखने वालों को। जो लोग भी जहाँ से भी देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के देखने को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।